مبسملا و محمدلا و مسلما و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس کے علاوہ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ گناہ اللہ رب العزت اس کے سارے معاف کر دیں گے۔ عموماً عبادات میں جہاں پر گناہوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر عموماً صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ اللہ رب العزت بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت غفور و رحیم ذات ہیں، معاف کر دے تو اور بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ سے جہنم سے خلاصی کا سبب، یعنی اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے اللہ رب العزت بچا لیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ روزہ دار جو کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے ثواب کے برابر اس کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کی افطاری کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں پر افطاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، بلکہ کسی کو کھجور کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، لسی کے گھونٹ کے ذریعے سے افطاری کرا دو تو پھر بھی آپ کو پورا کا پورا اجر مل جائے گا۔ کچھ مسائل سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے، اس کی آنکھ نہ کھلے اور کچھ کھائے پیے بھی نہیں، اس نے ایسی ہی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر الٹی خود بخود آ جائے، وہ الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو منہ بھر کر، تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خود بخود میں، اور اگر اس نے اپنے اختیار سے الٹی کی ہے اور منہ بھر کر الٹی آئی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ منہ بھر کر الٹی نہیں ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا۔ تراویح میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان فرض پڑھے، فرض کے بعد سنت مؤکدہ، پھر تراویح، اور پھر اس کے بعد وتر کی جماعت۔ اور اگر کسی کی رہ گئی ہیں تراویح، اگر کسی کا فرض رہ گئے ہیں، عشاء کے فرض رہ گئے ہیں اور وہ بعد میں آیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ فرض ادا کرے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ، پھر تراویح پڑھے، پھر تراویح کے بعد وتر جماعت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کی تراویح رہ گئی ہے تو وہ بعد میں اس کی ادا کر لے۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔